عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، دوسری سند مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبیب معلم نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ قربانی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے کا کر لیں، پھر طواف اور سعی کے بعد بال ترشوا لیں اور احرام کھول ڈالیں، لیکن وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ کیا ہم منا میں اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو؟ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول ڈالتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس حج میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کے طواف کے سوا اور دوسرے ارکان حج ادا کیے، پھر جب پاک ہو لیں تو طواف بھی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے صرف حج ہی کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم لے جائیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1651۔ اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا کہ ہم اپنی کنواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے، پھر ایک خاتون آئیں اور بنی خلف کے محل میں جو بصرے میں تھا ٹھہریں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن ام عطیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں تھیں۔ ان کے شوہر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے اور میری بہن 6 جہادوں میں ان کے ساتھ رہی تھیں۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ ہم میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لیے باہر نہ نکلیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی کو اپنی چادر اسے اوڑھا دینی چاہیے اور پھر مسلمانوں کی دعا اور نیک کاموں میں شرکت کرنی چاہیے۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا خود بصرہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا، یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی کہتی، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکیاں اور پردے والیاں بھی باہر نکلیں، یا یہ فرمایا کہ پردے والی دوشیزائیں اور حائضہ عورتیں سب باہر نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شرکت کریں، لیکن حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ میں نے کہا، اور حائضہ بھی نکلیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا حائضہ عورت عرفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی ہیں؟ پھر عیدگاہ ہی جانے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1652۔ سفیان ثوری نے عبدالعزیز بن رفیع کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحج میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منا میں۔ میں نے پوچھا کہ 12ویں تاریخ کو عصر کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا کہ محصب میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1653۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے کہا کہ
کہ میں 8ویں تاریخ کو منا گیا تو وہاں انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ وہ گدھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا دیکھو جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز پڑھیں وہیں تم بھی پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1654۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعات پڑھیں، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے شروع ایام میں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1655۔ حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہمیں 2 رکعات پڑھائیں۔ ہمارا شمار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کسی وقت میں نہ تھے، اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1656۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت۔ لیکن پھر ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان 4 رکعتوں کے بدلے مجھ کو 2 رکعات ہی نصیب ہوتیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1657۔ سالم ابو نصر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا، انہوں نے ام فضل رحمۃ اللہ علیہم سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کے پینے کو کچھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1658۔ امام مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منا سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا ہوتا اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اور کوئی تکبیر کہتا اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکارتا رہے یا تکبیر کہتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1659۔ سالم نے بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ کرے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حجاج کے خیمے کے پاس بلند آواز سے پکارا، حجاج باہر نکلا، اس کے بدن پر ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیا اسی وقت؟ عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجئے کہ میں اپنے سر پر پانی ڈال لوں، یعنی غسل کر لوں، پھر نکلتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر گئے، اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبے میں اختصار اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1660۔